اب جو خیبر پختونخوا کے حالات جا رہے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو دکھائی دیتا ہے کہ سہیل افریدی ہمارے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب چار سدہ میں بھی جو کٹ ہوتا ہے اس پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو سہیل افریدی کی جو سپیچز ہیں، جو تقریریں کر رہا ہے، وہ ٹوٹلی وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہا ہے۔ اب ان کی بھی یہ پلاننگ ہے، یعنی کہ سہیل افریدی کو جتنی جلد ہو اس منصب سے فارغ کیا جائے۔ اب اس میں سہیل افریدی کی جان کو بھی خطرہ ہے اور اس کے ساتھ 3 اور آدمی ہیں جن کی جان کو سخت خطرہ ہے، کیونکہ اکتوبر اور نومبر کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ارشد شریف کا مرڈر بھی اکتوبر میں اور خان صاحب کے اوپر بھی نومبر میں گولیاں چلیں، جو میں نے ان کو اطلاع دی تھی اس وقت، پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کیسے ماحول چینج ہوتا ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ بھی اپنے کیسوں سے بری ہو جاتا ہے، پاکستان چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ون بائی ون ان سب کو، جتنے بھی چور ڈاکو ان کو ججوں کے ذریعے سے، سپریم کورٹ کے ججوں نے فارغ کر دیا کہ جناب یہ بے گناہ ہے، ان کو جتنی بھی سزائیں دی گئی ہیں وہ غلط ہیں۔ تو جدھر اس طرح کی صورتحال ہوگی ادھر پھر انصاف کہاں ملے گا؟ اب سہیل افریدی کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی سیکیورٹی بڑھا دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اسی طرح، یعنی یوتھ کے یہ کنگ ہیں، یوتھ ان کو مانتی ہے، مراد سعید کے یہ بہت ہی قریبی ساتھی ہیں اور ان کی جان کو اب بہت سخت خطرہ ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو مراد سعید کا دوست ہے، بیسیکلی اگر یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا ہے تو یہ خان صاحب کا ڈیسیژن نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے کہ یہ مراد سعید کا ڈیسیژن ہے اور مراد سعید فوج کو وانٹیڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو وانٹیڈ ہے۔ ارشد شریف کے قتل میں جو ڈی جی، آئی ایس پی آر یا ایجنسیاں اندر سے جو رپورٹ دیتی ہیں اس میں یہی سامنے آ رہا ہے۔ اب سہیل افریدی صاحب کو چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں، طاقتور کریں، تاکہ کسی قسم کا بھی جانی نقصان نہ ان کا کیا جائے، یا ان کے ساتھ جو ان کے قریبی ساتھی ہیں ان کی تعداد 3 ہے جو ان کی نظر میں ہے کہ جناب اگر یہ باز نہ آئے، انہوں نے ایسے ہی اسٹیبلشمنٹ کی، اداروں کی، ایجنسیوں کی یا مخالفت کی، تو پھر ان کو بھی ان کے انجام تک پہنچانا پڑے گا۔ پیچھے سے جو 13 پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں، وہ بھی بھرپور طریقے سے سہیل افریدی کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اس میں آصف علی زرداری، نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف صفحے اول میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بار بار جنرل سید آصف منیر کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ڈی جی، آئی ایس پی آر چاہتا ہی نہیں ہے کہ ادھر کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ سہیل افریدی کو بنایا جائے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی چیف آف آرمی اسٹاف کا جب بھی تبادلہ ہوتا ہے تو وہ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں ہوتا ہے، اور جب بھی کسی نے اگر ایکسٹینشن لینی ہے تو وہ بھی انہی مہینوں کے اندر ہوتی ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ قتل و غارت بھی ہوتی ہے۔ اب کسی بھی سال کے کسی بھی اپنا مہینے میں دیکھ لیں کہ جب بھی ان کے 5 سال پورے ہوتے ہیں تو اس میں پھر انہی مہینوں میں اس سے پہلے بھی کافی لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں اور قتل و غارت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس پر ان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے کام کرتی ہیں، جبر کرتی ہیں، ظلم اور زیادتی کرتی ہیں، فساد کرتی ہیں۔